علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان گھر کے رہیں گے نہ باہر کے، حالات بتا رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہوئی ہیں مختلف نوعیت کی، مختلف معاملات کی، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پکڑ جو ہے وہ شدید ہوگی اور اس کے بعد وہ پاکستان میں رہنے جوگے ہوں گے اور نہ برطانیہ جانے جوگے۔ اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کا۔ عمران خان صاحب ایک اور لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اب بچت اسی میں ہے کہ لانگ مارچ کریں یا پھر لانگ مارچ کا ڈراوا دے کر مذاکرات کریں، مذاکرات کی محض پر اپوزیشن حکومت کو لانے پر مجبور کریں، مکمکا کریں، وہ جو نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا تھا اس پر مجبور کریں، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات کھل کر اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اختلافات ابھی تو کیونکہ بڑا ہاتھ نہیں پڑا، ابھی کیونکہ اس طرح پکڑ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے تو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب کو لانے والوں نے، لیکن سیاسی لوگ جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی اب ڈسٹنس کرنا شروع ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں اختلافات سے، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات۔ عمران خان صاحب نے 13 اور 14 کو جو جلسہ کرنا ہے اگست کو جشن آزادی کا، اس میں عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو اندازوں سے بتایا تھا، اب خبر آ چکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر برطانیہ، عمران خان صاحب کے سابق سسرالی ملک برطانیہ جہاں ان کے بچے رہتے ہیں، وہاں پر بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلے ایف آئی اے سے افتتاح کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے پہلے بھی عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں، فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کے جو شریک ملزمان ہیں ان کے اوپر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو ملازمین تھے 4 جن کے نام پر اکاؤنٹس تھے، ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے آ رہے تھے۔ عمران خان صاحب وہ چپڑاسی، مقصود چپڑاسی، فالودے والا اور پھر کلفے والا، پتہ نہیں پاپڑ والا، کیا کیا پریس کانفرنسز کرتے تھے، جلسوں میں خطاب کیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر۔ شہزاد اکبر صاحب جو خود آج کل یہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر کے بتایا کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف ان معاملات پر تو تحقیقات کا آغاز ہو چکا، کمیٹیاں بن گئی، مانیٹرنگ کمیٹی بھی بن گئی، پھر اسد کیسر کو نوٹسز چلے گئے، عمران اسماعیل کو نوٹسز چلے گئے، محمود رشید کو نوٹس چلے گئے، وہ سیما ضیاء کو نوٹسز چلے گئے۔ وہ معاملہ تو الگ اپنی جگہ، لیکن ایک اور معاملہ جو اس سے بھی زیادہ سنگین عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ہے افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ٹرولنگ کرنا شہداء کی۔ اس معاملے پر ایف آئی اے نے باضابطہ طور پر کمیٹی بنا لی ہے۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا ٹویٹر پر، جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے والا عمل قابل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ایسے لوگوں کا احتساب بہت ضروری ہے۔ اب وزیر اعظم کا احتساب ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا اور احتساب کیا جائے گا، یعنی جو بھی جرم ہے اس کے مطابق پھر سزائیں دی جائیں گی۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے اور انہیں برا بھلا کہنے کی سوشل میڈیا مہم صرف شرمناک ہی نہیں، خوفناک بھی ہے۔ متکبر اور منافقانہ سیاسی نظریے کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ کم سن ذہنوں میں زہر گھول کر بد تہذیبی کو ترویج دیتا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے، وہ لوگ جو کر رہے ہیں، ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ تو بچے ہیں چھوٹے، وہ ناسمجھ ہیں، وہ خود اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیاست کی جا رہی ہے کم سن ذہنوں کو استعمال کر کے، ان کے ذہنوں میں زہر گھول کے، کون کر رہا ہے؟ عمران خان کے اوپر سیدھا الزام جا رہا ہے، بلکہ صدر مملکت پر بھی گیا۔ صدر مملکت والا معاملہ بھی بڑا سنجیدہ ہو چکا ہوا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ آخر ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ ہمیں شدت سے خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آپ وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد خبر آ گئی کہ جناب اس معاملے پر ایف آئی اے نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈی جی ہیں، ان کی محمد جعفر صاحب، ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، جس میں ڈائریکٹر آپریشن سائبر کرائم ونگ نارتھ وقار الدین سید، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز اور عمران حیدر تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں۔ یہ تفتیش کریں گے کہ جو بلوچستان میں سانحہ ہوا تھا لسبیلا میں، جس میں لیفٹیننٹ جنرل اپنا سرفراز شہید ہو گئے تھے،
کور کمانڈر صدر کمانڈ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، اور وہ اور ان کے دیگر افسران 6 لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے، 6 فوجی جوان اور افسران۔ تو اس کے بعد اس پر پی ٹی آئی کی پوری جو پی ٹی آئی کے اپنا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا تھا، اس پر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سانحے کو ایک سازش کا رنگ بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی، تو جس کے بعد صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جب نماز جنازہ کے لیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کا تعلق جس پارٹی سے ہے اس پارٹی کے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، لہٰذا جو شہداء کے خاندان ہیں ان کے جذبات آپ کے آنے سے مجروح ہوں گے، آپ مت آئیے۔ یہ صدر صاحب کو کہا گیا تھا، کھلا پیغام دیا گیا تھا۔ پھر یہ سورسز سے خبر باہر آئی تھی، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا تھا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس پر میں کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے، یعنی ہاں صدر صاحب کو روکا گیا تھا۔ اب کچھ اشارے یہ مل رہے ہیں کہ صدر علوی صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کا صدارت کا وقت سمجھے ختم، آپ بھی گھر چلے جائیں باعزت طریقے سے۔ صدر علوی صاحب کو یہ پیغام سنا ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اب اس میں ابھی کیونکہ بالکل انیشل ہوتا ہے نا، جس طرح بالکل آغاز ہوتا ہے چیزوں کا، ابھی چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، تو ابھی اس طرف معاملہ جانا ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ جی صدر صاحب کو ہلکا سا کان وہ نہیں کھڑے کروائے جاتے، تو ان کو ہلکا سا ایک باور کرا دیا گیا کہ جی اب آپ سپریم کمانڈر ہیں، اور اس طرح کے سپریم کمانڈر جو آئین کا خیال کرے، نہ قانون کا خیال کرے، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک بنی گالہ کے ایک ہٹ دھرم سیاستدان کے جو ہے اس پر اشاروں پر اپنا ناچے اور پھر ملک کے پورے نظام کا جو ہے وہ مذاق بنا لے، تو لہٰذا آپ اتنے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو صدر صاحب کو ہلکا سا یہ ایک اشارہ کروا دیا گیا ہے کہ جی اب آپ کی باری ہے۔ عمران خان صاحب چلے گئے، ان کا باقی نظام تو چلا گیا، لیکن اب آپ کی باری ہے۔ اچھا جی، یہ تو معاملہ ہوا ایف آئی اے والا۔ ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خطرناک ہے کیونکہ اس معاملے میں جو چیزیں ہوں گی وہ آئین اور قانون کے مطابق اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کسی مالی جرم سے زیادہ خطرناک ہے، اور شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، قانون اور پروپیگنڈا بھی جو پروو ہو، سیاسی تنقید نہیں، جس طرح فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے یا ان کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے کہ جی فوج کو اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں رہنا چاہیے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن پراپر ٹرولنگ کرنا، الزام لگانا اور طرح طرح کے گندے الزامات لگانا، پھر شہیدوں کا مذاق اڑانا، تو اس پر ظاہر پکڑ سخت ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، انتخابات عمران خان صاحب کو چاہیے تو ہم نہیں دلا سکتے، وہ انتخابات تو سیاستدان آپس میں نبڑے جا کر۔ اور اس میں ہی انہوں نے ان سے جب سوال ہوا تھا کہ جی فوج کی قیادت کے خلاف، آپ کی لیڈرشپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، ہم کس طرح کارروائی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یعنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم حکومت کا ایک ادارہ ہیں، تو حکومت کرے کارروائی، ہمیں تو ڈیفینڈ حکومت نے کرنا ہے، ہم تو خود نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت یہ ایک میسج گیا تھا حکومت کو کہ جی آپ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو دوسرے عام الفاظ میں کہہ دیتا ہوں تن دو ان کو۔ تو حکومت نہیں تن پائی تھی، اس کی کئی وجوہات ہوں گی، لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ایک جو ہوتا ہے نا اتفاق سیاسی قوتوں میں اور معاشرے کے اندر مجموعی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یار یہ بہت ہو گیا، ٹرولنگ ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی سانحے، کسی بھی حادثے کو لے کر اگر اس میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے اور اس میں بس گندی قسم کی اس کا پروپیگنڈا کیا جائے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا یہ والا معاملہ عمران خان صاحب تک جائے گا، کیونکہ یہ جو لوگ جن کی طرف اشارے جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات یا بنی گالہ کے ساتھ ان کے تعلقات، سورسز کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے، تو معاملہ اس میں بھی عمران خان صاحب پھنس سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو برطانیہ والا معاملہ ہے اس پر آنے سے پہلے، بلکہ اسی پر ہی آ جاتا ہوں۔ وہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ فائنینشیل ٹائمز نے جب اسٹوری دی تھی کہ کس طرح عمران خان صاحب کے جو فائنینسر تھے، سہولت کار عارف نقوی صاحب، وہ کس طرح برطانیہ میں وہاں پر فنڈ ریزنگ کرتے تھے چیریٹی کے نام پر، کرکٹ کروایا کرتے تھے ووٹن کلب کے نام پر، اور وہ پیسہ جو ہے
وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو جاتا تھا اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا. فائنینشیل ٹائمز کی اسٹوری اور وہ جو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ساری چیزیں. تو جب یہ اسٹوری آئی تھی تب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ معاملہ جس طرح اسٹوری ہے اور برطانوی اخبار نے فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے اور جو بہت زیادہ کریڈیبل اخبار ہے وہاں کا, تو اب معاملہ برطانیہ میں بھی کھلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب برطانیہ کے سسٹم کو ڈاج کرا کے وہاں پہ فنڈ ریزنگ کریں چیریٹی کے نام پر اور وہ پیسہ پاکستان میں آ کر استعمال کریں سیاسی مقاصد کے لیے, اپنی پارٹی کے اوپر, اپنے الیکشن کے اوپر خرچ کریں, یا پھر وہاں بیٹھ کر جوا کھیلیں, اعتراف کریں کہ جی میں نے وہاں جوا کھیلا اور اپنا پارٹی کا. بہرحال وہ جوا والا معاملہ تو ذرا وہاں پر لیگل ہے, ہمارے یہاں لیگل ہوتا ہے, وہاں لیگل ہے تو خیر. لیکن یہ والے معاملے پر میں نے آپ کو گزارش یہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات شروع ہوں گی. میں نے کہا تھا کہ امریکہ میں تو عمران خان صاحب ایک اور مقدمے کی وجہ سے, وہ مقدمے کا میں مطلب کیا بندہ ذکر کرے, اس کی وجہ سے وہاں پر وہ مجرم ٹھہرائے گئے تھے. ان کو کیا ہوتا ہے وہ ایکس پارٹی ڈیسیجن ہوا تھا, عمران خان صاحب کے اوپر الزام سچ ثابت ہوا تھا, تو اس کے بعد فیصلہ آ گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچی کو وہ پالیں گے. تو وہ بچی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ وہاں پر سلمان اور قاسم کے ساتھ وہ ٹیریان جو ہے وہ پل رہی ہے. تو وہ فیصلے کی وجہ سے عمران خان صاحب ویسے بھی امریکہ نہیں جاتے. آپ نے کبھی بہت کم ہی سنا ہوگا, ابھی جب وزیر اعظم بنے تھے تب وہ گئے تھے جب ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ امریکہ کے دروازے تو پہلے ہی بند تھے, یا عمران خان صاحب امریکہ تو جاتے ہی نہیں ہیں خود ہی بوجہ. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے برطانیہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے یا خود نہیں جائیں گے, کیونکہ اس سوسائٹی میں فراڈ کرنا بڑا جرم ہوتا ہے, جھوٹ بولنا بڑا جرم ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہاں مطلب وہ مثالیں دیتے ہیں نا وہاں کی, تو وہاں وزیر اعظم جو ہیں وہ ہلکا سا جھوٹ بولا, پکڑے گئے, وہ چلے گئے جی, ان کی امپیچمنٹ ہو گئی, عہدے چھوڑ کر چلے گئے. وہاں تو یہ ہوتا ہے نا. تو عمران خان صاحب خود جلسوں میں مثالیں دیتے, تو وہاں پر عمران خان صاحب نے اس سوسائٹی کو چیٹ کیا, ان کے ساتھ فراڈ کیا, اور فراڈ کر کے اگر عمران خان صاحب پاکستان میں بیٹھے اور بات کھل گئی ہے, پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے وہاں پر فنڈ ریزنگ کی تھی فلاحی مقصد کے لیے اور یہاں پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی, اور جعلی اکاؤنٹس میں پیسے لے کر آئے, اور وہاں کی فائنینشیل ٹائم نے بھی یہ اسٹوری دے دی, انہوں نے بھی کہا کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ معاملہ وہاں پر بھی کھلے گا, کھل سکتا ہے. عمران خان صاحب کے دروازے برطانیہ میں بھی بند ہو سکتے ہیں, اور آپشن یہ تھی کہ یا تو برطانیہ حکومت اس اسٹوری کی بنیاد پر خود ہی کام شروع کر دے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب کام شروع ہوتا ہے نا, انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, تو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی جاتی. جب پورے ثبوت اکٹھے کر کے پھر بلایا جاتا ہے کہ یہاں بھی حضور آئے نا, ذرا بتائیں یہ آپ کے خلاف ثبوت ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ پہلے نیب جو ہے پریس کانفرنسز کرتے رہے, شہزاد اکبر پریس کانفرنسز کرتے رہے اور بولتے رہے کہ جناب یہ ثبوت ہے, یہ چیزیں بدنام کر دیں لوگوں کی, اور اسد منیر جیسے باوقار لوگ خودکشی کر لیں. تو پھر وہاں اور اس کے بعد کچھ ثابت بھی نہ ہو, مرنے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنا بری کر دیے جائیں, ان کے اوپر لگنے والے الزامات جو ہے وہ بکواس قرار دے کر پھینک دیے جائیں, لیکن وہ بندہ مر جائے. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پر تو ثبوت پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو خاموشی کے ساتھ ظاہر کام چل رہا ہوگا. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ از خود برطانیہ اس پر تحقیقات شروع کرے گا, یا یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہاں جائے گی, وہ جا کر کہے گی کہ حضور یہ معاملہ ہے, یہ شخص ہمارے ملک میں یہاں پر ہمارے ملک کے سسٹم کو عدم استحکام کا شکار بنا رہا ہے, پہلے بھی بناتا رہا ہے. 2013 میں 14 میں یہاں پر انہوں نے یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے برطانیہ کے لوگوں سے لے کر پاکستان کی حکومتوں کے خلاف سازش کرتا رہا ہے, دھرنوں کی شکل میں, جلسوں کی شکل میں. تو یہ شخص جو ہے پیسے تو یہاں سے اکٹھے کرتا ہے خیرات کے نام پر, چندہ اکٹھا کرتا ہے چیریٹی کے نام پر, اور وہاں آ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ثبوت ہے جناب, یہ آپ اپنا مقدمات یہ دیکھیں, یہاں پر جو لوگ اس ملوث سے, ظاہر ہے پھر وہ گھیرنا ہوتا ہے نا کوئی ایک جگہ پر, تو پھر معاملہ پاکستان سے تو بچت ہو بھی جائے تو برطانیہ سے نہ ہو. اب معاملہ جو خبریں آ رہی ہیں, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ برطانیہ کی چیریٹی کمیشن اور نیشنل کرائم ایجنسی نے آغاز کر دیا ہوا ہے تحقیقات کا, کہ جو عارف نقوی, عمران خان یہ جو کچھ کرتے رہے یہاں پر, جس طرح پیسہ اکٹھا کر کے بوریاں بھر کے لے کر جاتے رہے, کس مقصد کے لیے اکٹھے کیے تھے, کس مقصد کے لیے استعمال ہوئے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر پاکستان کے ساتھ بھی ان کی ہوگی اپنا کیا ہوتی ہے کورسپونڈنس,
یہاں پاکستان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جی حساب کتاب مانگا جائے گا اداروں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ تھا، جس میں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز بری ہو گئے تھے، اس کے لیے بھی ہمارے نیب نے، شہزاد اکبر نے کورسپونڈنس کی تھی اور ثبوت کے نام پر بہت سے ردی کے کاغذات بھیجے تھے۔ بعد میں ظاہر ہے جب نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو بری کر دیا تھا تحقیقات کے لیول پر ہی کہ جی نہیں یہ سارے کے سارے الزامات جھوٹ ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ملی، تو وہ پھر ردی تھی نا، تو وہ ردی بھیجتے رہے تھے۔ تو اب وہی ادارے پاکستان سے مانگیں گے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف آپ کے پاس کیا کیا تحقیقات ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اسٹیٹ بینک سے مختلف بینکوں کا ریکارڈ، یہ جو جعلی اکاؤنٹس بنے تھے، عمران خان صاحب کے دستخطوں سے اکاؤنٹ، عمران اسماعیل کا، اسد کیسر کا، عارف علوی کا، یا وہ جو 4 ملازمین تھے چپراسی، ڈرائیور اور پرسنل سیکریٹری وغیرہ، یا وہ آفس بوائے، ٹی بوائے، ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے مانگے جائیں گے۔ تو اس صورت میں پھر میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پھر عمران خان صاحب تو پھر برطانیہ بھی نہیں جا سکیں گے نا۔ وہ کہتے تھے نا جی میں بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے جاتا تھا برطانیہ، اور چھٹی منانے گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے جو صالح صاحب ہیں برادر اللہ زیک گولڈسن، وہ کھیل رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے کرکٹ پر، 10 لاکھ ہار گئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی کوئی ٹپ دو۔ میں نے کہا کہ جی میں بھی 20 لاکھ کے قرضے کے نیچے ہوں، 2002 کے الیکشن ہار چکا ہوا ہوں، اور پھر میں ایک شرط پر کھیلوں گا کہ میں تمہیں ٹپ دیتا جاؤں گا، اور 10 لاکھ کے بعد جتنی اماؤنٹ، یعنی تمہارے وہ 10 لاکھ برابر، پھر جتنی اماؤنٹ کماؤ گے وہ میری ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو 10 لاکھ بھی اتار دیے، 20 لاکھ بھی لے لیے، اس سے بھی کہیں زیادہ پیسے۔ تو یہ والے مواقع بھی اب عمران خان صاحب کو نہیں ملیں گے، کیونکہ پھر برطانیہ میں اگر مقدمہ شروع ہو گیا تو عمران خان صاحب تو عدالتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی بھی انصاف کے فورم کے سامنے، وہ جو حقیقی انصاف کا فورم ہوتا ہے، اس کے سامنے خود کو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ اتنے گند میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی کسی بھی عدالت میں خود نہیں جاتے عمران خان صاحب۔ پہلے تو لاڈلے سے جج صاحبان کہتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب لے آئیں نا پٹیشن، ہم آپ کی سن لیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر مفرور کی حیثیت ان کی ختم ہو گئی تھی۔ تو خیر، تو خان صاحب جو ہے وہ پھر برطانیہ بھی نہیں جا پائیں گے، اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ پھر گھر کے رہے نہ باہر کے، گھر کے رہے نہ باہر کے، یعنی پھر یہاں نہیں رہ پائیں گے نہ برطانیہ۔ تو اب دیکھتے ہیں معاملہ آگے کہاں جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے اختلافات کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو زین قریشی صاحب کی استعفے سے سیٹ خالی ہوئی، وہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 25 ستمبر کو، 9 حلقوں میں ہونے جا رہے ہیں، تو ایک ملتان کا ہے، تو وہاں پر خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ ان کی اپنا صاحبزادی قریشی صاحب کی مہر بانو قریشی وہ الیکشن لڑیں گی۔ پھر عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں خود لڑوں گا 9 کے 9 حلقوں سے۔ بعد میں ان کو قانونی ماہرین نے کہا کہ جی آپ 9 حلقوں سے نہیں لڑ سکتے، 5 سے زیادہ حلقوں سے کوئی ایک بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ لیکن بہرحال اس سے پھر عمران خان صاحب نے یوٹرن لیا ہے، 9 کے 9 حلقوں سے وہ انتخابات نہیں لڑیں گے۔ لیکن اب کہانی یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں عمران خان صاحب، عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ عمران ریاض خان کا ٹویٹ کا مطلب ہے میں نہیں بول دی، میرے چو میرا یار بول رہا۔ عمران خان کے اتنے قریب ہیں، تو عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ کریں گے۔ کوئی بھی ایسا کام جو پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے نقصان دہ ہو، وہ عمران ریاض خان صاحب نہیں کریں گے۔ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، وہ نبھا رہے ہیں، انہوں نے گرفتاری دے کر بھی وہ تعلق نبھایا، حساب تو لیں گے، آپ کو یاد ہے، ہم تو پوچھیں گے۔ تو وہ عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو موروثی سیاست ہے، اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، مہربانوں قریشی کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے خاندان میں یہ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے۔ جس دن مہربانوں قریشی کا وہ خبر سوشل میڈیا پر آئی تھی کہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، یا قریشی خاندان نے وہ ان کے پوسٹر وغیرہ بنا کر شائع کرنا، شیئر کرنا شروع کر دیے تھے، تو وہاں کی لوکل جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے ہوئے تھے۔ کوئی اسلم راجپوت انجینئر تھے، کچھ اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے مظاہرے مظاہرے بھی شروع کر دیے ہوئے تھے قریشی صاحب کے خلاف کہ جی یہ سارا کچھ اپنے گھر میں لیے جا رہے ہیں۔ ایک جو صوبائی حلقہ خالی ہوا تو وہاں پر زین قریشی کو انتخابات لڑا دیے، اور جو اب ان کے استعفے سے سیٹ خالی ہوئی ہے تو اس پر وہ الیکشن لڑوا رہے ہیں اپنی صاحبزادی کو، تو وہ ایک ماحول بن گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے عمران ریاض خان کی زبانی یہ پیغام دے دیا کہ یہ ٹکٹ نہیں قریشی صاحب کو ملے گی، لگ یہ رہا ہے۔ تو اختلافات، اچھا اب معاملہ ہے عمران خان صاحب کا 13 اور 14 اپریل کو، یہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں، پہلے تو میں نے اندازے سے اس سے پہلے بات بتائی تھی نا کہ عمران خان صاحب میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، کل کے ویلاگ میں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، میکسیمم یہ ہوگا کہ ایک اور لانگ مارچ، ایک اور دھرنا۔ اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اپنا
اعلان کریں گے 14 اگست کے جلسے میں، 13 اگست کے جلسے میں، 13 اور 14 کیونکہ درمیانی شب ہوگا، تو اس جلسے میں اعلان کریں گے، لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ اور اس بار عمران خان صاحب کو یہ فائدہ ہوگا کہ پچھلی بار تو پنجاب سے لوگ نہیں نکال سکے تھے، اس بار عمران خان صاحب پنجاب سے لوگ نکالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ اس بار پنجاب میں ان کے وزیر اعلیٰ ان کے ہیں پرویز الہی صاحب، اور اگر پرویز الہی صاحب نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، تو عمران خان صاحب جو ہے پنجاب سے ٹھیک ٹھاک بڑا جتھا لے کر اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور ادھر سے کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو کے پی کے سے بھی وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر اسلام آباد آ سکتے ہیں، اور پھر جب بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو ان کو روکنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف سے، آصف زرداری صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے صلح جوئی کے پیغام کا جو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا کہ جی میرے مقدمات سے پیچھے ہٹ جاؤ، نااہلی والے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جو ریفرنسز وغیرہ میرے خلاف دائر کر رہے ہو اور یہ جو تحقیقات کر رہے ہو فارن فنڈنگ کیس کی، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، بے شک مدت پوری کر لو اور انتخابات جو ہے اگلے سال مارچ کے بعد ہی کروا لو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اس سے جب انکار ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم جلسہ کریں گے 13 اور 14 اگست کو کی رات، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ آگے عمران خان صاحب کریں گے لانگ مارچ۔ یہ جو رابطے عمران خان صاحب کے پہلے تو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں نثار کھوڑو صاحب، انہوں نے اپنا 9 دیروں میں پریس کانفرنس کر کے کل یہ بتایا تھا میڈیا کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صلح کے لیے مسلسل پیغامات بھیج رہے ہیں۔ یہ وہی پیغامات ہیں جن پیغامات کے متعلق کل پرسوں اپنا ایک صحافی نے لکھا تھا اپنے آرٹیکل میں کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا نواز شریف صاحب کو مگر انکار ہو گیا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب ہر طرف سے انکار کے بعد، اور پھر جاوید چودھری کے کالم میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ادھر سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، نیوٹرلز کی طرف سے بھی مکمل انکار ہو گیا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آخری راستہ اپنی طاقت ہے، عوامی طاقت وہ جو دکھانا چاہتے ہیں تو وہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس بار وہ طاقت دکھا پائے تو ٹھیک، اگر اس بار 25 مئی والا عمران خان صاحب کا حال ہوا تو پھر عمران خان صاحب کا برا حال ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔